أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ انسیت حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ اور اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ یعنی ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے تمہیں اجازت دے دی جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ تم پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم غیر آباد گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارا مال و متاع ہو تمہارے برتنے کی چیزیں ہوں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو عزیز طالبات سورہ نور شروع سے ہی بے حیائی کی روک تھام کے لیے نازل کی گئی ہے فواحش کو روکتی ہے جرائم کی سزا دے کر اس جرائم کو ختم کرتی ہے تو یہ صورت چونکہ اس کا خاص موضوع ہے اخلاق کی تربیت دل و دماغ کی تربیت ان کو پاک صاف کرنا ہے بے حیائی کے راستے جتنے بھی ہیں ان سب سے بچانا ہے تو یہاں پر اسی کے متعلق تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو ایسے ہی نہیں ایک دم سے داخل ہو جائیں وہاں پر غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں اور بھی ایک اندر کس حالت میں ہیں نہیں جانتے ہیں تو یہاں حکم ہے کہ اجازت لے کر داخل ہونا ہے بنا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو یہ اسلامی آداب ہے اسلامی تعلیم ہے اور اگر کوئی شخص بنا اجازت کسی دوسرے کے گھر داخل ہوتا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں فائدے ہیں مصلحتیں ہیں کہ اسلام یہ تعلیم کیوں دے رہا ہے دیکھیے یہ ہم ان کو ہلکا سمجھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں
یہ اسلامی طریقہ ہے کہ کسی کے یہاں جائے تو اپائنٹمنٹ لیں، اس کو بتائیں کہ ہم آ رہے ہیں، تب جا کے اس کے گھر میں داخل ہوں، اس سے سلام کر کے داخل ہوں۔ ایسی اچانک کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی مجبوری ہے تب بھی کسی کے دروازے پر اجازت لیں، اور جب وہ اجازت دے دے تو گھر میں داخل ہوں۔ اس کے علاوہ گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں کو خطاب ہے، لیکن اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہاں سے آیت نمبر 27 سے یہ اس صورت کا 5واں حکم ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں، سلام کر کے اس کے گھر میں داخل ہوں۔ اگر وہ ہمارا گھر نہیں ہے، کسی دوسرے گھر جا رہے ہیں، تو گھر کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر وہ ہوتا ہے جس میں سب کو اجازت ہے آنے کی، اس وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، سب آ سکتے ہیں، جیسے مسجد ہے اور مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، ان کے اندر عام لوگوں کے آمد و رفت کی جگہ ہے، اس میں جانے میں کوئی اجازت نہیں لیتا۔ مسجد میں کسی کی اجازت تھوڑی چاہیے جانے کے لیے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں اور ان کے عورتیں بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں، ایسے گھر میں بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ ایک گھر وہ ہے جہاں سامان رکھے جاتے ہیں، آپ کا بھی سامان وہاں ہے، گودام وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آدمی جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں بے پردگی کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی وضاحت کے ساتھ یہ احکام بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ استئناس کے معنی مانوس کرانے کے ہوتے ہیں، متعارف کرانے کے ہوتے ہیں، اور بیوت جو لفظ یہاں ہے اس سے رہائشی گھر ہے، رہائشی مکانات ہیں جن میں انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایسے گھروں میں ایک مسلمان کو تعلیم ہے کہ جب وہ دوسرے مسلمان بھائی کے رہائشی مکان میں جانے کی اس کو ضرورت پیش آئے تو ایک دم سے اچانک گھر میں گھس نہ جائے، بلکہ پہلے اپنا ان سے تعارف حاصل کرے، جس کا بہترین طریقہ اور شائستہ طریقہ یہ بتایا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرے۔ حتی تستأنسوا کہ انسیت حاصل کر لے، تعارف کرائے۔ اس تعارف کا طریقہ کیا ہے؟ تسلموا علی اہلہا، گھر والوں کو سلام کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سلام کرے گا ادھر سے جواب ملے گا تو گھر والے وہ بھی پوچھیں گے، تعارف بھی حاصل کریں گے کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے، یہ سب طریقہ یہ معلوم کریں گے وہ۔ تو یہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ اسلامی طریقہ ہے اذن کا، اجازت کا۔ اور اگر وہ بغیر کسی سلام کلام کے داخل ہوگا تو گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ پابندی کی بہت برکتیں ہوں گی، خیر ہوں گی، تمہارے اندر اس کا اثر ظاہر ہوگا، محبت پیدا ہوگی، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اجازت لے کر گھروں میں جانا یہ برکت کا، خیر کا ذریعہ ہے، اور اس کے خلاف کرنے میں برکتیں اللہ اٹھا لے گا۔ تو گویا سلام کرنا کسی کے دروازے پر جا کر یہ ایک مبارک نوٹس ہے کہ ہم آپ کے در پر آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ اندر والا اگر چاہے گا تو آپ کو اجازت دے گا، اور اگر وہ مشغول ہے تو اجازت نہیں دے گا، تو خاموشی سے واپس آ جائیں گے، اس کے بھی احکام آگے آ رہے ہیں۔ تو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس سے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ صاحب خانہ جو گھر والا ہے وہ آپ کی اوپر پورا اعتماد کرے گا، اس لیے کہ آپ اجازت لے کر آئے ہیں، اور آپ سے محبت بھی کرے گا۔ یہ سب ذریعہ ہوگا اجازت لے کر کسی کے گھر میں جانے کا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر آپ اس گھر میں کسی کو نہیں پاتے ہیں تو داخل نہ ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ
کسی کے گھر پہ آئے ہیں، سلام کر رہے ہیں اور کوئی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو اور آپ پھر داخل ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اجازت نہیں ملی اور آپ اندر داخل ہو جائیں۔ تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، وہاں سے آواز آئے یا نہ آئے۔ اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر جا کر سلام کریں ایک بار، پھر کچھ وقفے کے بعد، چند منٹ کے بعد پھر دوبارہ سلام کریں، پھر ٹھہر جائیں اور پھر کچھ منٹ کے بعد پھر سلام کریں، اور اگر تیسری بار بھی کوئی جواب نہیں آتا ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے یہاں گئے تو آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کو سلام کیا السلام علیکم، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ سلام کیا، حضرت سعد نے سنا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے۔ جب حضرت سعد نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا، مگر آہستہ سے دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلتے رہیں اور میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک دفعہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا تو آپ وہاں سے واپس ہونے لگے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو گھس جائیں، داخل ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تم اس میں کسی کو نہیں پاتے ہو تو داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت مل جائے۔ اجازت ضروری ہے، اجازت نہیں ملے گی تو، اور اگر وہاں سے کوئی جواب بھی نہیں آ رہا ہے تو خاموشی سے واپس آ جائے، داخل نہیں ہو گھر میں، واپس ہو جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، لوٹ جاؤ، یعنی ابھی مل نہیں سکتے، واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا، تو واپس ہو جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی دلوں کو زیادہ اچھا کر دینے والی بات ہے۔ یہ اخلاقی پہلو سے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اندر کیا حالات ہیں، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، کیوں وہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے آپ سے جب کہا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں تو واپس ہو جائیں، اور بنا کسی اس کے دل پر لیے ہوئے بوجھ، کوئی آپ دل کے اندر کوئی کسی طرح کی اس میں کدورت محسوس نہیں کریں، کوئی کسی طرح کا بوجھ محسوس نہیں کریں، خوش دلی سے واپس آئیں۔ خوش دلی سے واپس آئیں گے تو یہ دلوں کا تزکیہ ہوگا، اور اگر ناراض ہو کر آئیں گے اور الفاظ نکالتے اور جملے نکالتے ہوئے آئیں گے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کیا ترم خواہ بن گیا ہے اور آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت بڑا آدمی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، تو اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ خوش دلی سے واپس آ جائیں۔ یہ ہے نبوی طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت، 3 مرتبہ سلام کریں اور پھر اس کے بعد اگر جواب نہیں ملے تو واپس آ جائیں، لوٹ جائیں، وہیں جم کر بیٹھ نہیں جائیں، یہ خلاف سنت ہے، بیٹھنا نہیں ہے بلکہ واپس آ جانا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، کیوں کر رہے ہو، کس بنیاد پر کر رہے ہو، کیا وجہ ہے تمہاری، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم پر حرج نہیں ہے کوئی کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو رہائشی نہیں ہے، یعنی جن کے اندر لوگ رہتے نہیں ہیں بلکہ وہ گودام ہے، ساز و سامان ان کے اندر رکھا جاتا ہے اور آپ کا بھی سامان ہے اس کے اندر، تو ایسے اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، داخل ہو جائیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں غیر مسکونۃ سے مراد وہ مکانات ہیں جو رہائشی نہیں ہیں، جن میں آدمی کے بیوی بچے نہیں رہتے،
تو ایسے اس پر یہ والی پابندی نہیں ہے جو اوپر پابندی لگائی گئی تھی اجازت کی، اس لیے کہ یہاں بدنگاہی کا کوئی موقع نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی نامحرم پر نگاہ پڑنے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے آگے کہ فیہا متاع لکم، اس میں قید ہے کہ اس میں تمہارا سامان ہونا چاہیے، تمہارے فائدے کی اور ضرورت کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ جو لفظ ہے متاع لکم، اس سے بات نکلتی ہے کہ ایسے کسی کی دکان سرائے میں داخل ہونا بھی کیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تمہارا وہاں پر کوئی سامان ہے، تمہارا وہاں پر کوئی فائدے کی چیز ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے، تو داخل ہو جائے، لیکن بغیر اس کے کہ داخل ہونا، سامان بھی نہیں ہے اور پھر داخل ہو جائیں ایسے مکانوں میں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس آگے ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آدمی اندر داخل ہو جائے گا اور پھر وہ کہے گا کہ میں تو ایسے ہی داخل ہو گیا تھا، تو اس کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کس چیز کا اظہار کر رہے ہو اور کیا چیز وہاں پر چھپا رہے ہو، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کی حالت کو کہ تم وہاں کیوں داخل ہوئے تھے، کیا بنیاد تھی تمہاری۔ تو یہ 27، 28 اور 29 نمبر کی آیتیں تھی جن کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہاں پہلا حکم دیا گیا کہ اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دوسروں کے یہاں جانا ہے تو پہلے سے ان سے اجازت لے، ان سے مانوس ہو جائے اور ان کی رضامندی حاصل کر لے، اور یہ سمجھ لے کہ ایسا شخص نہیں ہے جسے گھر میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ فلاں شخص ہے، عزیز ہے، ملنے والا ہے، قابل اطمینان ہے، اس شخص کے گھر میں آنے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو اجازت دے دے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ گھر والوں کو یا ان میں سے جس سے ملنا ہے اسے سلام کرے، سلام بھجوا دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اجنبیت کی وحشت ختم ہو جائے گی، اور گھر والے یا ان میں سے کوئی خود دروازے پر آئے گا اور تمہیں اندر آنے کی نہ صرف اجازت دے گا بلکہ تمہارا استقبال کر کے تمہیں خوشی خوشی اپنے ساتھ لے جائے گا، یا کم از کم کسی بچے کے ذریعے، ملازم وغیرہ کے ذریعے اندر بلا لے گا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ پہلے سلام کرو اور پھر اس کے ساتھ ہی کہو کہ کیا میں آ سکتا ہوں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان گھروں میں جہاں تم جانا چاہتے ہو اور وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں اور تمہیں وہاں کوئی نہیں ملا تو ان میں داخل نہ ہو۔ یہاں اگر خود گھر والوں ہی نے تمہیں وہاں بھیجا ہے اور تمہیں اجازت دی ہے، مثلا یہ کہ تم سے وہاں سے کوئی چیز منگائی ہے یا تمہیں وہاں بیٹھنے یا آرام کرنے، انتظار کرنے کو کہا ہے کہ چلیے اور مکان میں تشریف رکھیے، آرام کیجیے، میں ابھی آتا ہوں یا فلاں ابھی آتا ہوگا، اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے اور آپ پر اطمینان کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے مکان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ اگر مکان میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ملی، تم سے کہہ دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ، تو اس وقت ملاقات کا موقع نہیں ہے، طبیعت خراب ہے یا سو رہے ہیں یا کام میں ہیں اور ملاقات نہیں کر سکتے، تو واپس ہو جانا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے، یہی مناسب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہوتا ہے جو ہم کچھ کرتے ہیں۔ پھر ایک پانچویں ہدایت اس کے اندر یہ دی گئی کہ ایسے مکانات جو غیر آباد ہیں لیکن تمہارا اس میں ساز و سامان ہے، اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جیسے دکان ہے، گودام ہے، جنگل میں کھیتی وغیرہ کا سامان رکھنے کا کوئی کوٹھا ہے یا باغ ہے، بنگلہ ہے، ایسے مکانات میں داخل ہونے کا یہی حکم ہے۔ اس لیے بتا دیا گیا کہ ان میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں تو نہیں، دوسری جگہ ایسے مکانات میں داخل ہونے کے لیے جن میں کوئی آدمی نہ ہو، یہ ادب سکھایا گیا کہ ان میں داخل ہوتے وقت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا چاہیے، ہم پر اور اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو، اس طرح دراصل اللہ سے سلامتی کی طلب کی جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے احکام اور ہدایات پر خوش دلی سے عمل کرتے ہو یا بے دلی سے، تمہارے جذبات اور ظاہری حالت میں کچھ فرق ہے یا یکسانیت ہے، وہ مکانات جن میں تم داخل ہو رہے ہو واقعی غیر آباد ہیں یا ان میں کوئی رہتا ہے، ان میں تمہارا مال و متاع ہے یا نہیں، وہاں داخل ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ تمہارے ہیں یا نہیں، بہرحال
تمہاری ہر حالت، ہر جذبے اور ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں ایمان والوں کو کہ ایمان والوں تمہیں گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے گھروں میں داخل ہونے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں، اور آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو گھر عطا کیے ہیں وہ سکون کے لیے عطا کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اس نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ نے گھروں کو سکون اور راحت کا سامان بنایا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب کوئی شخص دوسرا مداخلت نہ کرے، بغیر اجازت گھر میں نہ آئے، اور وہ انسان اپنے گھر میں پوری آزادی کے ساتھ آرام کر سکے، رہ سکے، اس کی آزادی میں کوئی چیز خلل نہ ڈالے۔ تو اگر یہ بغیر اجازت کے آنا ہوگا تو اس کی تو آزادی ختم ہو جائے گی، اس کی پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ انسان پرائیویسی چاہتا ہے۔ تو بہت سی مصلحتیں ہیں یہاں پر کہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی آزادی میں خلل پڑتا ہے، اور ایذا رسانی سے انسان کو بچانا ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے یہاں پر کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لے۔ اور دوسری مصلحت خود اس شخص کی ہے جو ملاقات کے لیے آ رہا ہے، کہ اگر وہ مان لیجئے بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل ہوگا تو گھر والا ناراض ہوگا کہ ایک ایسا آدمی ہے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گیا ہے، تو وہ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کا اکرام نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، اور نہ آپ کو وہ عزت دے گا جو آپ کو عزت دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس کے برخلاف اجازت لے کر جائیں گے اور پوری جو طریقہ ہے اس کے مطابق جائیں گے تو وہ آپ کی قدر و منزلت بھی جانے گا، عزت بھی کرے گا، اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ ضرورت بھی پوری کرے گا آپ کو۔ اور تیسری مصلحت اس کے اندر یہ ہے گھر میں اجازت لینے کی کہ گھر میں عورتیں رہتی ہیں، نامحرم رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ نظر پڑنے کا خدشہ ہے، اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے گا نظر پڑے گی تو۔ اس لیے بچایا گیا، پہلے ہی بچایا گیا تاکہ نامحرم پر نظر نہ پڑے، گھر میں عورتوں پر نظر نہ پڑے، اور شیطان دلوں میں وسوسہ پیدا نہ کرے۔ اس لیے پہلے ہی پابندی عائد کر دی کہ گھروں میں جانے سے پہلے اجازت حاصل کر لیں۔ پھر ایک اور مصلحت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر وہ دوسروں کو مطلع کرنا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جو یہ کام میں کر رہا ہوں اس کو جانے، تو اس لیے فرمایا کہ بغیر اجازت کے نہ جائے۔ وہ ایک شخص اندر جو ہے وہ آپ سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، آپ کو مطلع نہیں کرنا چاہتا، اس کے پاس کوئی راز ہے، کوئی کام ہے، کوئی اور کسی اس میں لگا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کے بغیر اجازت اندر داخل ہو جائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ کیسا شخص ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام خاموشی سے ہو اور یہ اندر گھس آیا ہے۔ تو اس لیے یہاں اجازت مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ بہت اہم احکام ہیں اللہ نے یہاں نازل کیے ہیں، بتائے ہیں، خود بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر نماز ایمان والے پر سب سے پہلے فرض ہوئی ہے، حج کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، اور یہ سب بڑے بڑے اسلامی بنیاد ہیں، اور روزے کا ذکر اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر۔ لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ان کی وضاحت نہیں ہے، نہ نماز کی وضاحت ہے، بس یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نہ رکعات کی تعداد کی وضاحت ہے، نہ اور چیزوں کی وضاحت ہے اس کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ اسی طرح روزے کی تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات موجود نہیں ہے، حج کا طریقہ اور اس کی تفصیلات ڈیٹیل سے جو وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سب کو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے بتایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کے جو احکام ہیں وہ اللہ خود بیان کر رہا ہے، تو خود اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ان پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ سب چھوڑ دیا ہے، ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو بلا اجازت گھس جاتے ہیں،
خواتین اجازت نہیں لیتی ہیں کہیں جاتے وقت، تو کہیں بھی جائیں، کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو وہاں اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، اور معاشرے میں جو ایک سکون ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اگر یہی طریقہ رائج رہا بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہونے کا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ گھروں میں اجازت نہیں ملے تو واپس آ جائے، خوش دلی سے آئے تو دل میں اللہ کی طرف سے تزکیہ ہوگا، دل پاک ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر ناراضگی کے ساتھ آئے گا، بڑبڑاتا اور الفاظ منہ سے نامناسب الفاظ نکال کر آئے گا تو دل کا تزکیہ نہیں ہوگا، پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سے بزرگ ہمیشہ یہ خواہش کرتے رہے کہ ہم کسی کے در پہ جائیں اور وہ ہمیں واپس کر دے اور ہم واپس آ جائیں تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ تو اس لیے یہ اپائنٹمنٹ لینا اسلامی طریقہ ہے۔ پہلے ہم کہیں جائیں تو اس کو انفارم کریں کہ ہم آ رہے ہیں، پھر دروازے پر پہنچ جائیں تو سلام کریں اور اجازت مانگیں آنے کی، وہ آنے کو کہے تو جائیں اندر، اور نہیں کہے تو واپس ہو جائے۔ اسی طرح آپ فون کا مسئلہ ہے، فون کیسے کریں؟ فون پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ کال کریں کسی کو، وہ نہیں اٹھائے تو کچھ وقفے کے بعد دوسری کال کریں، اور پھر کچھ وقفے کے بعد تیسری کال کریں، اور اس کے بعد کوئی کال نہیں کریں۔ یہ نہیں کہ مسلسل کال پہ کال آپ مس کال کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح دروازے پر جائیں تو دستک دیں، دروازے پر اتنا زور سے نہیں ماریں کہ اندر والا ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا تھوڑی ہے۔ اور دستک سے اندر والے کو احساس کرانا ہوتا ہے کہ دروازے پر کوئی آیا ہے۔ آج کل تو بیل لگی ہوئی ہے، اس پر بھی ایک دفعہ دبا کر خاموش کھڑے رہو، یہ نہیں کہ اس کو ہاتھ رکھ رکھا ہے اور وہ بولے جا رہی ہے اندر۔ یہ مناسب طریقہ اور اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور بھی بے شمار مسائل ان آیت کے اندر ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے، وقت ہو گیا ہے، آپ بھی اس پر غور کریں گی تو بہت سے مسائل اس کے اندر آپ نکال سکتی ہیں، اور بہت مسائل ان کے اندر پوشیدہ ہیں۔ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اتنی یہ آیتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔